میں نے یہاں پر اپنا ذاتی بزنس اسٹارٹ کرنا تھا اور پیسے میرے پاس موجود تھے۔ شہروز اور عیسیٰ بھی بابا کی ہی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ آج کل میں اپنے بزنس کے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ رات کو دیر سے ہی گھر آتا تھا، کبھی کبھی تو مجھے 11 اور 12 بج جاتے۔ اس وقت سب سو چکے ہوتے تھے اور ویسے بھی مجھے اپنا کام خود کرنے کی عادت تھی۔ کھانا بنا ہوا ہوتا تھا، میں گھر جا کے اپنے لیے کھانا گرم کر کے کھا سکتا تھا۔ لیکن نور بانو میرے لیے جاگ رہی ہوتی تھی، نیند سے چور آنکھیں ہوتی لیکن بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ 1-2 دن تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں گھر جاتا، وہ کھانا گرم کر کے دیتی، میں کھا لیتا۔ کھانے کے دوران باتیں بھی کرتا رہتا، پھر جا کے سو جاتا۔ تیسرے دن میں نے دیکھا کہ وہ بے تحاشا نیند میں تھی۔ مین گیٹ کی چابی میرے پاس ہوتی تھی۔ میں اندر آیا، اپنے کمرے میں گیا، منہ ہاتھ دھویا، پھر جیسے ہی کچن میں آیا تو وہ کچن میں رکھے گول میز پہ ہاتھوں کا تکیہ بنائے سو رہی تھی۔ میں نے اسے یوں سوتے ہوئے دیکھا تو اسے ہلا دیا۔ وہ چونک کے اٹھی، پھر مجھے دیکھ کے کہنے لگی، آپ آ گئے؟ میں نے کہا جاؤ جا کے اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ کہنے لگی نہیں، آپ کو کھانا گرم کر کے دوں گی۔ میں نے کہا تم کیوں میرے لیے جاگتی رہتی ہو؟ وہ کہنے لگی لو یہ کیا بات ہے، آپ کے لیے نہیں جاگوں گی تو پھر کس کے لیے جاگوں گی؟ میں آپ کو کھانا گرم کر کے دیتی ہوں۔ میں نے کہا نور بانو، میں کھانا خود گرم کر کے کھا سکتا ہوں، تم نے صبح کالج جانا ہوتا ہے، جاؤ جا کے آرام کرو، اور کل سے میرے لیے جاگنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی ابو موسیٰ، میں آپ کے لیے خود اپنی مرضی سے اور اپنی خوشی سے جاگتی ہوں، آپ کا کام کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، بوجھ نہیں لگتا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن مجھے برا لگتا ہے کہ میری چھوٹی سی کزن اپنی نیند برباد کر کے میرے لیے جاگ رہی ہے۔ چلو جاؤ، شاباش، جا کے سو جاؤ۔ لیکن اس نے مجھے کھانا گرم کر کے دیا۔ میں نے کہا ویسے تم بہت ڈھیٹ ہو، پہلا لقمہ لیتے ہوئے میں نے کہا۔ وہ کہنے لگی آپ جانتے ہیں میں اپنی مرضی کرنے کی عادی ہوں، تو پھر مجھے کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے مجھے ایسے ہی دیر سے آنا پڑے۔ میں اٹلی میں بھی اپنا کھانا خود پکاتا بھی تھا، گرم بھی کر لیتا تھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم یوں جاگو یا نہ جاگو، خام خواہ تم میری خاطر اپنی نیند برباد کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگی مجھے تو فرق پڑتا ہے، میرے ہوتے ہوئے آپ کام کیوں کریں جب میں ہوں آپ کے سارے کام کرنے کے لیے؟ پتہ نہیں، مجھے اس کا انداز کچھ بڑا عجیب سا لگا تھا۔ میرے ہاتھ میں لقمہ رکا تھا۔ میں نے کہا دیکھو میں تمہاری ذمہ داری نہیں ہوں، یہ کہہ کے میں چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ میں نے دیکھا وہ اپنی کوہنی ٹیبل پہ رکھ کے، اپنا پورا ہاتھ پہ اپنا پورا چہرہ رکھ کے ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا یوں مجھے دیکھنا مجھے نروس کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ میں نے کہا ایسے کیا دیکھو گی، نظر لگاؤ گی کیا مجھے؟ میں نے مذاق میں بات ٹالی تھی، پھر ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی ہاں میری نظر آپ کو لگ سکتی ہے۔ میں مسکرانے لگا، پھر کہنے لگی آپ کی مسکراہٹ بہت اچھی ہے، آپ مسکراتے ہیں تو آپ کا چہرہ اور بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اس کا یوں تعریف کرنا مجھے کچھ گڑبڑا کے رکھ گیا تھا۔ میں نے موضوع بدلا، میں نے کہا کھانا بہت مزے کا بنا ہے۔ کہنے لگی میں نے بنایا تھا آپ کے لیے، اچھا تو لگنا ہی تھا۔ اپنے دونوں ابرو چڑھا کر اتراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میں نے کہا کیوں، باورچن کی خالہ نے چھٹی کروا دی ہے کیا؟ کہنے لگی نہیں، باورچن بناتی ہے، باقی سب کے لیے باورچن ہی بناتی ہے، بس آپ کے لیے میں بناتی ہوں۔ اس کی باتیں، اس کا انداز مجھے کنفیوز کر رہا تھا۔ میں نے کھانا ختم کیا، اپنی پلیٹ خود دھوئی اور اس کے بعد کچن سے باہر آ گیا۔ میرا دماغ آج بڑا الجھا سا تھا۔ اس لڑکی کا رویہ میرے ساتھ عجیب و غریب سا ہوتا جا رہا تھا، جو میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جلد از جلد میں اپنی فیکٹری میں بھی کام اسٹارٹ کرتا ہوں، تاکہ جلد از جلد زینب کا رشتہ مانگ سکوں اور اسے اپنا بنا سکوں۔ یوں تو خالہ جانتی تھی کہ میرے ارادے کیا ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ ابھی تک رشتہ مانگا نہیں گیا تھا۔ پھر منع کرنے پہ بھی نور بانو رات کو میرے لیے جاگتی رہتی تھی۔ بہرحال خدا خدا کر کے فیکٹری کا کام کمپلیٹ ہوا۔
باقاعدہ طور پر میں نے کام شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ خالہ سے رشتہ مانگے۔ میری والدہ شاید اسی انتظار میں تھیں۔ سب گھر کے بڑے ہی میرے لیے رشتہ مانگنے گئے تھے، جو منظور بھی ہو چکا تھا۔ آتے ہوئے عیسیٰ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا اور سب سے پہلے گلاب جامن اس نے میرے منہ میں ڈالا۔ وہ کہنے لگا، مبارک ہو، آخر آپ کی محبت آفیشلی طور پر آپ کے نام لگ چکی ہے۔ میرے چہرے پہ ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اتفاق تھا کہ اس وقت نور بانو میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی۔ وہ شاید اس بات سے نا واقف تھی کہ چچا چچی اور میرے والدین زینب کے لیے میرا رشتہ مانگنے کے لیے گئے ہیں۔ اگلا گلاب جامن عیسیٰ نے نور بانو کی طرف بڑھایا۔ وہ کہنے لگا، منہ کھولو، آج تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلاؤں گا، کیا یاد کرو گی تم؟ لیکن نور بانو کی تو جیسے رنگت اڑی پڑی تھی۔ اس نے عیسیٰ کا ہاتھ پیچھے کر دیا، کھڑی ہو گئی۔ عیسیٰ بھی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ارے لڑکی، مٹھائی تو کھاؤ۔ کہنے لگی، مجھے نہیں کھانی۔ پتہ نہیں بار بار وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن عیسیٰ نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ کہنے لگا، مٹھائی تو تمہیں ضرور کھانی پڑے گی، دیکھو تمہاری پسند کے گلاب جامن لایا ہوں۔ مجھے تو لگا تھا تم مٹھائی کا ڈبہ مجھ سے چھین لو گی اور شروع ہو جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، عیسیٰ مجھے مٹھائی نہیں کھانی، پیچھے ہٹو۔ وہ کہنے لگا، نہیں ہٹوں گا تو کیا کرو گی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ سب کرے گی۔ اس نے عیسیٰ کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا اور زمین پہ پھینک دیا۔ کہنے لگی، یہ کروں گی۔ عیسیٰ تو دیکھ کے حیران تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا، نور بانو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لیکن اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بڑی زور سے بند کیا۔ عیسیٰ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اس پاگل کو کیا ہوا ہے؟ کون سا دورہ پڑا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ زمین پہ گری ہوئی مٹھائی اٹھانے لگا، پھر کہنے لگا، یہ واقعی پاگل ہے، ساری مٹھائی گرا دی۔ ابھی تک میرے والدین اور چچا چچی واپس نہیں آئے تھے، لیکن عیسیٰ تک خبر پہنچ گئی تھی، تبھی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مٹھائی لے کے آیا تھا۔ میں نے بھی نور بانو کے غصے کی پرواہ نہیں کی۔ میرے گھر والے واپس آ چکے تھے۔ امی بہت خوش تھی۔ کہنے لگی، بس 10 دن بعد چھوٹی سی منگنی کی تقریب کریں گے اور اس کے چند ماہ بعد شادی، ٹھیک ہے نا؟ میں امی کے ساتھ لگ گیا۔ میں نے کہا، میں بہت خوش ہوں۔ میری والدہ نے میرا ماتھا چوما، کہنے لگی، سدا خوش رہو۔ سب نے مل کے ہنسی مذاق کیا، رات کا کھانا کھایا، لیکن وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ البتہ عیسیٰ کو چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، نور بانو نے کھانا نہیں کھایا، اسے ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، چھوڑو، اسے کھا لے گی، بعد میں جب اسے بھوک لگے گی تو کھا لے گی، تم کھاؤ۔ وہ کہنے لگا، نہیں بھائی، آپ کو پتہ ہے نا، چاہے وہ لڑے جھگڑے یا کچھ بھی کرے، جب تک کھانا کھاتے ہوئے مجھ سے جھگڑا نہ کر لے مجھے ہضم نہیں ہوتا، میں اسے کھانا دے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا، بس پکے جورو کے غلام بنو گے۔ کہنے لگا، بس اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پہ ہی چلوں گا۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ ذرا سا نور بانو نے منہ کیا بنا لیا تو تمہیں چین ہی نہیں آ رہا۔ تمہاری نظریں اس کے کمرے سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا، بڑے تیز ہیں آپ، بس یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں ہنسنے لگا۔ پھر اس نے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور اسے ٹرے میں رکھ کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ سب لوگ کھانا کھا کے برتن اٹھا چکے تھے۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا جب نور بانو کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ میں نے اس کی بلند ہوتی آواز سنی تو چولہا بند کیا، اس کے کمرے میں آ گیا، دستک دی۔ دروازہ عیسیٰ نے ہی کھولا تھا۔ کھانے کی ٹرے بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ نور بانو کی آنکھیں دیکھ کے لگ رہا تھا کہ رو رو کے سوجی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں بھائی کہ اس سے ہوا کیا ہے، بتا ہی نہیں رہی ہے، کھا جانے کو پڑ رہی ہے کسی جنگلی بلی کی طرح۔ وہ کہنے لگی، عیسیٰ یہاں سے کھانا اٹھاؤ اور چلے جاؤ، ورنہ یہ کھانے کی ٹرے میں تمہارے منہ پہ مار دوں گی۔ میں نے کہا، عیسیٰ تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں اسے کیا ہوا ہے۔ میرے لیے ابھی بھی وہ چھوٹی سی ننھی منی سی گڑیا تھی۔
عیسیٰ نے کندھے اچکائے اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا، میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں کچھ۔ میں نے کہا میں واقعی نہیں جانتا، بتاؤ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا وہ رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا نور بانو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی اب زینب سے شادی نہیں کریں گے۔ اس کی بات سن کے میں جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگی آپ اس رشتے سے انکار کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں کیوں انکار کروں، زینب مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، آپ زینب سے شادی نہیں کریں گے، بس میں نے آپ سے کہہ دیا نا، آپ زینب سے شادی نہیں کریں گے۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، دیکھو تم بچی نہیں ہو کہ مجھ سے جو کہو گی میں وہی کروں گا، اپنی ضد سے اپنی ہر بات منوا لو گی۔ یار یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی، ہر وقت ضد نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی کھلونا چاہیے تو تم ضد کر کے لے لو گی اور میں تمہیں دلوا دوں گا، یا تمہاری خاطر میں اپنی پسند چھوڑ دوں گا۔ اب ہم لوگ بڑے ہو چکے ہیں، تم بھی بڑی ہو چکی ہو، پریکٹیکل ہو کے سوچو، یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو، چلو کھانا کھاؤ۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے اس کے منہ کے قریب کیا۔ تسلسل سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ٹکر ٹکر پہلے مجھے دیکھتی رہی، پھر میرے ہاتھ سے نوالا کھا لیا۔ کہنے لگی میں آپ کو اور آپ کی محبت کو شیئر نہیں کر سکتی، سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں، پہلے کھانا کھا لو۔ شاید یہ ویسی ہی محبت ہے جیسی اپنے بھائی سے ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، مائیں بھی اپنے بیٹوں سے ایسی ہی محبت کرتی ہیں اور بہنیں بھی۔ اسی لیے جب اس کی بیوی کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو ماں یہ چیز برداشت نہیں کرتی کہ بیٹا اپنی محبت میں بٹوارا کرے۔ عورت کے اندر شاید یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بادشاہی میں کسی دوسرے کی بادشاہت کو برداشت نہیں کرتی۔ اکثر مائیں بھی جب ساس بنے تو بہو کی دخل اندازی ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہوتی ہے گھروں میں ناچاکی ہوتی ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی اپنا چہیتا بھائی جب شادی کر لے اور بیوی کا حقدار بن جائے تو بہنوں سے بھی یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ میں ایسا ہی کچھ سمجھا تھا، کیونکہ میں نے ہمیشہ نور بانو کو بہن کی نظر سے دیکھا تھا، کبھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ وہ شہروز کی بہن ہے، میری نہیں ہے۔ اس نے چپ چاپ میرے ہاتھ سے کھانا کھایا۔ میں نے ٹرے پیچھے کی، تھوڑا سا اس کے پاس آ گیا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ میں نے کہا دیکھو میری بات کو سمجھو، تم جانتی ہو نا زینب کی عادت کو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی دوسری بھابھیوں والا سلوک نہیں کرے گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تمہاری اہمیت اپنی جگہ ویسی کی ویسی برقرار رہے گی۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی بھابھی، وہ کہنے لگی ابو موسیٰ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، بچپن سے آپ سے محبت کرتی آئی ہوں، میں نے کبھی بھی آپ کو اپنا بھائی نہیں سمجھا۔ اس کی بات نے تو جیسے مجھ پہ بم پھوڑا تھا۔ میں نے بہت غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا دماغ چل گیا تمہارا، تم پاگل ہو گئی ہو، نہ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو مجھ سے۔ وہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ زینب سے نہیں مجھ سے شادی کریں گے۔ آپ کل بھی میرے تھے اور آپ آج بھی میرے ہیں، صرف اور صرف نور بانو کے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل چاہا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پہ ماروں۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے دماغ میں یہ خناس کیسے بھر گیا تھا، میری محبت کو کتنا غلط مطلب دیا تھا۔ بڑے ضبط سے میں نے اس کی یہ ساری بکواس سنی۔ میں نے غصے سے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا آج تو کہہ دیا تم نے، آئندہ مت کہنا۔ یہ کہہ کے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میرے مقابل میں کھڑی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی آپ صرف میرے ہیں، میں آپ کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی تھی۔ میں نے کہا میرا ایک تھپڑ تمہارے سارے دماغ کا سارا فطور نکال کے رکھ دے گا۔ میری یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنا، مجھے کوئی بھی ایسا تماشا نہیں چاہیے جس سے چچا اور ابا میں اختلاف بڑھے یا تمہاری وجہ سے
ہمارے دونوں خاندانوں میں لڑائی جھگڑا ہو۔ مجھے کل بھی زینب سے محبت تھی، آج بھی میں اسی سے محبت کرتا ہوں اور میری بیوی بھی وہی بنے گی۔ بات رہی تمہاری، تو تم بچپن سے عیسیٰ کے ساتھ منسوب ہو۔ میرا یہ کہنا تھا، وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن میں اس کے کمرے میں رکا نہیں تھا، میں باہر آ گیا۔ یہ لڑکی کتنی ضدی تھی یہ میں اچھے طریقے سے جانتا تھا، اسی لیے اگلے روز کھانے کی ٹیبل پہ نور بانو آج بھی موجود نہیں تھی، شاید اپنا روگ منا رہی تھی۔ چچا نے چچی سے پوچھا بھی کہ نور بانو کہاں ہے، کھانا نہیں کھائے گی کیا؟ تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں، کہہ رہی ہے سر میں درد ہے، دودھ پی کے سو گئی ہے۔ میں نے چچا سے کہا، میں نے کہا 10 دن بعد میری منگنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا بچپن کا کیا ہوا وعدہ پورا کریں۔ چچا کہنے لگے وہ کون سا؟ میرے والد اور والدہ بھی مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا آپ ہی نے کہا تھا نا کہ نور بانو عیسیٰ کی امانت ہے۔ چچا مسکرانے لگے، پھر کہنے لگے ہاں لیکن ابھی تو وہ انٹر میں پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں پڑھ رہی ہے، لیکن ٹھیک ہے منگنی تو ہو ہی سکتی ہے۔ میں نے عیسیٰ کو دیکھا تو مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے ہاں منگنی میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگی چلو یہ تو اچھا ہو جائے گا، زینب کے ساتھ ہم اپنی نور بانو کو بھی بٹھا دیں گے، دونوں کی منگنیاں ہو جائیں گی۔ سب بڑے اس فیصلے پہ بہت خوش تھے، سب سے زیادہ خوش عیسیٰ تھا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو عیسیٰ میرے کمرے میں آ گیا، کہنے لگا واہ آپ نے بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وہ بہت خوش تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے نا بھائی، ایک بار اس چڑیل کے ہاتھ میں نا میری منگنی کی انگوٹھی ڈالنے دے، پھر اسے سیدھا کروں گا۔ میں نے کہا بہتر ہے کہ اس کے نخرے اٹھانے کے بجائے اسے سیدھا کرو، اسے سیدھا ہونے کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن شاید وہ میری بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں اسے بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ پھر کہنے لگا بھائی ہم منگنیوں پہ ایک جیسا سوٹ سلوائیں گے، سیم لگیں گے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میری ساری شاپنگ تم کرنا۔ کافی دیر عیسیٰ مجھ سے ایسی ہی باتیں کرتا رہا، پھر اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ میں بھی سونے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن مجھے اپنی فیکٹری کے کچھ کام بھی تھے۔ میں لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا، پتہ ہی نہیں چلا 2 گھنٹے گزر چکے تھے، رات کا 1 بج چکا تھا۔ جب میں نے چشمہ اتار کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا، لیپ ٹاپ بند کیا، اسے بھی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا، اپنا تکیہ درست کر کے جیسے ہی میں لیٹنے لگا، میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون ہے؟ لیکن کوئی بولا نہیں تھا۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے نور بانو کھڑی تھی۔ وہ بڑے غصے میں تھی۔ میں دروازے کے سامنے ہی کھڑا رہا۔ میں نے کہا ہاں بولو کیا کام ہے؟ رات کے اس پہر میرے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ وہ کہنے لگی اس لیے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا بات کرنے کے لیے دن کا وقت ہوتا ہے، رات کا نہیں، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ کہنے لگی مجھے اسی وقت بات کرنی ہے، مطلب مجھے اسی وقت بات کرنی ہے، پیچھے ہٹیں گے یا میں یہیں شروع ہو جاؤں، پھر یہ مت کہیے گا کہ تماشا لگا دیا۔ اس کا لہجہ کافی بلند تھا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، وہ اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کہنے لگی آپ کون ہوتے ہیں میرا فیصلہ کرنے والے؟ مجھے نہیں کرنی عیسیٰ سے منگنی۔ میں نے کہا تم انکار کا حق رکھتی ہو، چچا سے جا کے کر دو انکار۔ لیکن کیا ہوگا؟ تمہارا عیسیٰ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، لیکن میرا رشتہ زینب سے نہیں ٹوٹے گا۔ میں اسی سے شادی کروں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ یا تو وہ عیسیٰ کے ساتھ منگنی کر لے یا رشتہ توڑ دے، تاکہ میرا بھائی اس کی محبت میں گرفتار نہ رہے، وہ ایک طرف ہو جائے، یا آر یا پار۔ وہ کہنے لگی آپ اچھا نہیں کر رہے، آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، آپ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ مجھے خود سے دور کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، میں نے کہا چلو شاباش باہر نکلو۔ کچھ دیر مجھے دیکھنے کے بعد وہ میرے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ حیرت مجھے اس بات پہ ہوئی کہ اس نے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ چپ سی ہو گئی تھی۔ 10 دن بھی ایسے ہی گزر گئے تیاریوں میں۔ ایک ہی ہال بک کروایا گیا تھا۔ زینب کے ساتھ نور بانو بھی تیار ہو کے بیٹھی تھی،
لیکن بالکل چپ تھی، زینب کی طرح مسکرا نہیں رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں زینب کے ساتھ بیٹھ چکا تھا اور عیسیٰ نور بانو کے ساتھ۔ میری والدہ پتہ نہیں کیا ڈھونڈے جا رہی تھیں، کافی پریشان لگ رہی تھیں۔ میرے والد کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں نے یہی انگوٹھی رکھی تھی جو مجھے ابو موسیٰ نے دی تھی زینب کے لیے، پتہ نہیں مل نہیں رہی۔ میرے والد کہنے لگے تم بھی کمال کرتی ہو، لاؤ مجھے دو، ایک ہی پرس میں تم خواتین کو سارا جہان رکھنا ہوتا ہے، باقی چیزیں تھیں ادھر ہی ہوگی، مجھے دو میں ڈھونڈتا ہوں۔ میری والدہ نے پرس میرے والد کو پکڑا دیا، لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ میں خود بھی کھڑا ہو چکا تھا، میں اپنی والدہ کا پرس دیکھنے لگا، اس میں واقعی انگوٹھی موجود نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی پرس تو میرے ہاتھ میں تھا، میں نے یہاں کہیں رکھا بھی نہیں کہ میں کسی پہ شک کروں۔ میرے والد کہنے لگے تمہیں ہوش ہوتی کہاں ہے؟ چچا کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، خیر ہے، بھابھی آپ ایسا کریں، آپ اپنی انگوٹھی اتار دیں، وہ زینب کو پہنا دیتے ہیں، یہیں کہیں ہوگی، فی الحال رسم تو کریں۔ بہرحال میری والدہ نے اپنی انگوٹھی اتار کے مجھے پکڑائی، وہ میں نے زینب کو پہنائی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ سونے کی انگوٹھی کہاں گئی جو میں نے بڑے چاؤ سے زینب کے لیے خریدی تھی۔ دوسری انگوٹھی وہیں موجود تھی جو عیسیٰ نے نور بانو کو پہنائی تھی۔ بہرحال میرا دل بجھ کے رہ گیا تھا، پتہ نہیں انگوٹھی کہاں چلی گئی تھی۔ وہ انگوٹھی کافی قیمتی تھی، 3 ماہ بعد کی تاریخ میری شادی کے لیے رکھی جا چکی تھی۔ نور بانو نے بات چیت بالکل ختم کر دی تھی اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ اب تو جہاں میں اسے نظر آتا وہ فوراً سے مجھے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میری والدہ آج کل شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں، وہ بہت مصروف تھیں، میں بھی کافی مصروف اور الجھا ہوا تھا۔ ایک طرف نیا نیا کام کاروبار، دوسری طرف شادی۔ دھیرے دھیرے یہ وقت بھی گزر گیا، میری شادی کے دن بھی قریب آ چکے تھے۔ میرے خالو نے مہندی کی رسم ایک ساتھ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ زینب نکاح سے پہلے کسی بھی رسم میں شامل نہیں ہوگی، یہ گھر پہ ہی رہے گی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ میرا تو پہلا بیٹا ہے، ہم لوگ مہندی دھوم دھام سے کریں گے۔ بہرحال مہندی پہ سب لوگ شامل تھے سوائے زینب کے، وہ گھر پہ اکیلی تھی۔ میں نے دیکھا مہندی پہ نور بانو بہت خوش تھی، بڑی چہک رہی تھی، تیار بھی ہوئی تھی۔ جب مٹھائی کھلانے اور مہندی لگانے کی باری آئی تو عیسیٰ کے ساتھ ہی میرے پاس آئی تھی۔ ایک طرف عیسیٰ بیٹھ گیا، دوسری طرف وہ، پھر مہندی لے کر اس نے میرے ہاتھ پہ رکھے نوٹ کے بجائے میرے ہاتھ پہ لگا دی۔ کہنے لگی میرے ہاتھ کی لگائی ہوئی مہندی کا رنگ آپ کی ہتھیلی پہ آنا چاہیے تاکہ آپ کو آپ کی شادی یاد رہے۔ جب تک یہ مہندی کا نشان آپ کی ہتھیلی پہ رہے گا آپ کو یاد رہے گا کہ یہ مہندی کس کی تھی۔ جی تو چاہا اس کو ایسا جواب دوں کہ یاد رکھے، لیکن عیسیٰ میرے برابر میں بیٹھا تھا، اس نے بھی میرے ہاتھ پہ مہندی لگائی، پھر اپنے ہاتھ سے مجھے مٹھائی کھلائی۔ نور بانو نے جب میرے منہ کے قریب گلاب جامن کیا تو میں نے بس تھوڑا سا کھایا تھا، باقی اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ عیسیٰ کہنے لگا یہ تمہیں مجھے کھلانا چاہیے تھا، پھر خود کھاتی، بھائی کا جوٹھا کیوں کھا لیا؟ وہ کہنے لگی کیونکہ ابو موسیٰ کے جوٹھے پہ صرف نور بانو کا حق ہے، بچپن سے میں ہی کھاتی آ رہی ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں میں ہی کھاؤں گی، تمہیں جیلسی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے۔ عیسیٰ ہنسنے لگا، کہنے لگا میں بھلا کیوں اپنے بھائی سے جلنے لگا؟ پھر کہنے لگا یہ تمہارا بھائی کدھر ہے، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پہلے تو بڑے بھنگرے ڈال رہا تھا۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں کہاں ہے، میں بھی ڈھونڈ رہی ہوں، نظر ہی نہیں آ رہا۔ پھر وہ دونوں میرے پاس سے اٹھ کے چلے گئے۔ مہندی کا فنکشن بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اگلے روز شادی تھی اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ مہندی پہ تو میں نے شیو نہیں کی تھی، لیکن اب میں شیو کروانے کے لیے جانے لگا تو میرے کمرے میں شہروز آ گیا۔ وہ پریشان تھا، لیکن میں اس وقت کافی جلدی میں تھا۔ کہنے لگا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا یار ابھی تو بالکل وقت نہیں ہے، ٹائم دیکھو کیا ہو گیا، 12 بج گئے اور 7 بجے بارات لے کے جانا ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا دیکھو میری بات سن لو۔ میں نے کہا شہروز پلیز وقت نہیں ہے۔ پھر چچا نے بھی آواز دے دی، وہ کہنے لگے ابو موسیٰ جلدی کرو بہت کام ہے۔ میں نے کہا سن لیا۔ پھر وہ شہروز کو بھی پکارنے لگے۔ میں شیو کروانے چلا گیا،
اپنے بالوں کا ہیئر اسٹائل بھی بنوایا. مجھے 2-3 گھنٹے لگ چکے تھے. جب میں واپس آیا تو شہروز گھر پہ نہیں تھا، کسی کام سے باہر گیا تھا. اور پھر تو جیسے وقت ہی نہیں ملا. جب ہم لوگ خالہ کے گھر پہنچے تو خوب ڈھول اور باجے بجائے گئے. بارات کا استقبال بھی بہت اچھے طریقے سے کیا گیا. خالہ نے اپنے گھر کے بڑے سے صحن میں سارا انتظام کیا تھا. میں سامنے بنے اسٹیج پہ بیٹھ چکا تھا. اتفاق تھا کہ شہروز میرے برابر میں ہی بیٹھا تھا. ابھی تک لڑکے بھنگڑے ڈالنے میں مصروف تھے. میں نے کہا تم کچھ کہنا چاہتے تھے؟ کیا کہنا چاہتے تھے؟ وہ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں. میں نے نوٹ کیا وہ کافی چپ سا تھا. وہ گرم جوشی نہیں دکھا رہا تھا جو اسے دکھانی چاہیے تھی. بہرحال مولانا صاحب بھی آ گئے. میرے والد کہنے لگے کہ چلو بھائی اب یہ ناچ گانا بند کرو، نکاح ہونے والا ہے. مولانا صاحب نے کچھ کاغذی کارروائی کی، پھر زینب کے پاس چلے گئے. وہاں سے ایجاب و قبول کروا کے سائن کروا کے واپس آئے. اس سے پہلے کہ میری طرف سے ایجاب و قبول ہوتا، عیسیٰ بھاگتے ہوئے مجھ تک پہنچا. کہنے لگا بھائی 1 منٹ رکیں. میں نے کہا عیسیٰ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگا میری بات سنیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اس کے ہاتھ میں ایک اینولپ تھا. میں نے کہا اس وقت بات کرنی ہے، تم بعد میں بات کر لینا. وہ کہنے لگا بعد میں بات نہیں کر سکتا. اس نے وہ اینولپ میری طرف بڑھا دیا. کہنے لگا یہ دیکھ لیں. جیسے ہی میں نے وہ کھولا میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے. اس کے اندر چند تصاویر تھی میری. میرے ایک طرف مولانا صاحب تھے، دوسری طرف میرے والد بیٹھے تھے اور وہ تصویریں دیکھ چکے تھے. میں ایک دم کھڑا ہو گیا، میرا دماغ چکرا کے رہ گیا. میرے والد صاحب نے وہ تصویریں پکڑ لیں. ان کے برابر میں ہی چچا تھے، پھر انہوں نے پکڑ لیں. چچا کا تو فشار خون بڑھ گیا. انہوں نے چلا کے شہروز کو بلایا جو سامنے کھڑا تھا. اس کے چہرے کی رنگت اڑی پڑی تھی کیونکہ چچا نے بڑے غصے سے اسے پکارا تھا. اور مجھے لگا جیسے میں زمین کے اندر دھنس چکا ہوں. شہروز جیسے ہی چچا کے پاس آیا انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. وہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تصاویر دیکھ کے اس کی اپنی رنگت بھی پھیکی پڑی. وہ کہنے لگا ابا وہ میں زینب سے یہ کہنا تھا کہ میرے چچا نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا. پھر سے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اور مارتے رہے. وہ کہنے لگا میری بات تو سنیں. اس کے ناک سے اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا. چچا نے بہت مارا. اس کی حالت بگڑ چکی تھی کیونکہ تصاویر آہستہ آہستہ سب دیکھ چکے تھے، یہاں تک کہ میرے خالو بھی. بات خواتین تک بھی پہنچ چکی تھی. ایک تماشا سا لگ چکا تھا. میں نے اپنے گلے میں پہنا پھولوں کا ہار کھینچ کے توڑا اور زمین پہ پھینک دیا اور تیز قدم بڑھاتا ہوا وہاں سے باہر نکل چکا تھا. مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی ہیں، کوئی طوفان آ چکا ہے، یا جو کچھ تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے وہ ایک بھیانک خواب ہے اور میں ابھی ابھی جاگ جاؤں گا. یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا. میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں نہیں جانتا تھا میں کہاں جا رہا ہوں، بس میرے قدم آگے کی جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے. میں نے ٹوٹ کے زینب سے محبت کی تھی، اسے چاہا تھا، لیکن آج مجھے اسی لڑکی سے گھن محسوس ہو رہی تھی. سامنے سے آتے ہوئے میں نے رکشہ روکا، اپنے گھر کا پتہ بتایا اور گھر واپس آ گیا. گھر کی چابی اکثر میری جیب میں ہی رہتی تھی، میرے بٹوے کے اندر. میں نے تالا کھولا، گھر کے اندر آ گیا. میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا. جی چاہ رہا تھا ہر چیز کو آگ لگا دوں، تہس نہس کر دوں. زینب ایسا کیسے کر سکتی تھی، اور وہ بھی شہروز؟ میرے دماغ کی رگیں کھینچنے لگی تھیں. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا. میں تو 5 سال پہلے بھی کہہ کے گیا تھا کہ زینب میری ہے. میری والدہ نے یقیناً خالہ سے بات کی ہوگی، زینب بھی جانتی ہوگی. میں نے خود اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی. پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میرا دل اس بات کے کافی منافی تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے. شاید یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی.
میرا سر بری طرح سے درد کر رہا تھا، چکرا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ کب میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکا تھا، بے ہوش ہو چکا تھا۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میری دنیا مکمل طور پہ اجڑ چکی تھی، کیونکہ